صدر آصف علی زرداری کی طبیعت میں بہتری، دبئی منتقل کرنے کی خبریں درست نہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل امان میمن کہتے ہیں کہ صدر زرداری جلد مکمل صحت یاب ہوں گے۔ گزشتہ روز زرداری کو طبیعت خراب ہونے پر نواب شاہ سے کراچی منتقل کیا گیا تھا۔ صدر مملکت کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اسپتال ذرائع کے مطابق صدر زرداری کو انفیکشن اور بخار کی وجہ سے داخل کیا گیا۔ میڈیکل ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر زرداری سے رابطہ، خیریت دریافت کی۔ کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت کاملہ عطا فرمائے۔ پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا بھی صدر زرداری سے رابطہ، نیک تمناؤں کا اظہار، جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کی اپنے والد صدر زرداری سے ملاقات، ڈاکٹر سے والد کی صحت سے متعلق تفصیلات دی۔ آصفہ بھٹو کی گڑی خدا بخش آمد، والدہ شہید بے نظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مزار پر حاضری دی۔ شہید میر مرتضیٰ بھٹو اور شہید شاہ نواز بھٹو کی مزاروں پر بھی پھول چڑھائے۔ آصفہ بھٹو زرداری نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سمیت تمام شہداء کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور دعا کی۔ پاکستانی عوام تشدد اور خوف سے آزاد زندگی گزارنے کے مستحق ہیں۔ دہشت گردوں کو ان پرتشدد کارروائیوں کے لیے جواب دہ بنائیں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ، کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ اور پاکستان کے مفادات مشترکہ ہیں۔ داعش دہشت گرد کی حالیہ گرفتاری مشترکہ مفادات کی عکاس ہے۔ دہشت گردی کے خلاف دونوں ممالک میں تعاون انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان اور امریکہ مل کر محفوظ خطے کو فروغ دیں گے۔ عالمی تعاون سے دہشت گردی اور سرحدی جرائم کے خاتمے کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی لندن میں بارڈر سیکیورٹی سمٹ 2025 میں تجویز، عالمی سطح پر قانونی امیگریشن کے فروغ اور غیر قانونی امیگریشن کے خاتمے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر زور۔ طلال چودھری کی جرمنی، اسپین، آسٹریا اور پولینڈ کے وزرائے داخلہ سے ملاقاتیں، برطانوی حکام سے غیر قانونی امیگریشن، سرحدی سیکیورٹی اور انسانی اسمگلنگ پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف کا بلوچستان کا دورہ کرنے کا امکان، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی لیگی صدر کے ہمراہ ہوں گی۔ سپریم کورٹ بار کے صدر نے نواز شریف کو بلوچستان دورے کی تجویز دی تھی۔ بلوچستان کے بعد سابق وزیر اعظم خیبر پختونخوا کا رخ کریں گے۔ مشیر داخلہ پرویز خٹک کا مسلم لیگ نون میں باضابطہ شمولیت کا اعلان متوقع، پنجاب میں جلسوں کا شیڈول بھی زیر غور۔ خیبر پختونخوا کی سیاست میں ہلچل، بانی چیئرمین کا اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو ہٹانے کا پیغام اعظم سواتی نے وزیر اعلیٰ کو پہنچا دیا۔ علی امین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل روانہ۔ بانی تحریک انصاف نے علی امین گنڈاپور کو اسپیکر بابر سلیم کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا تو فوری گورنر خیبر پختونخوا کو خط لکھا جائے گا۔ بابر سلیم سواتی اور اعظم سواتی کے مابین اختیارات کی جنگ چلی آ رہی تھی۔ اعظم سواتی کے اسپیکر صوبائی اسمبلی پر کرپشن کے سنگین الزامات۔ گزشتہ روز بانی چیئرمین سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں اعظم سواتی نے کہا تھا کہ ہم نے بانی پی ٹی آئی کو مانسہرہ کی کرپشن کے معاملات کا بتایا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جنید اکبر کی طرف سے کی گئی تعیناتیوں کو فوراً واپس دیا جائے۔ بانی نے فیصلہ کیا تو اسپیکر کے پی کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی نے پارٹی رہنما اعظم سواتی کے الزامات کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا۔ بیان میں کہا اپنا موقف بانی پی ٹی آئی کے سامنے پیش کر کے ان کے حکم پر بلا تاخیر عمل کروں گا۔ اعظم سواتی نے خود میڈیا ٹاک میں تسلیم کیا کہ وہ صرف اپنے دل کی بھڑاس نکالنے گئے تھے۔ الزامات کا جواب پہلے ہی پارٹی کی احتساب کمیٹی کو دے چکا۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کی خالی 11 نشستوں پر الیکشن میں تاخیر کا 1 سال مکمل۔ گزشتہ سال 2 اپریل کو خیبر پختونخوا میں 7 جنرل، 2 خواتین اور 2 ٹیکنوکریٹ کی نشستوں پر الیکشن ہونا تھا۔ 7 جنرل نشستوں پر 16، خواتین کی 2 نشستوں پر 4 اور 2 ٹیکنوکریٹ نشستوں پر 4 امیدوار تھے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہ ہونے سے ایوان بالا کا انتخاب بھی التوا کا شکار۔ صوبائی اسمبلی میں خواتین اور اقلیتی نشستوں کا معاملہ بھی لٹک گیا۔ سینٹ آف پاکستان میں پختونخوا سے 11 ارکان کی نمائندگی رہ گئی۔ موجود سینیٹرز 2027 میں ایوان بالا سے ریٹائرڈ ہوں گے۔ 2018 میں سیاسی عدم استحکام سے ترقی کا سفر متاثر ہوا۔ تسلسل سے کام کرنے دیا جاتا تو پاکستان آج ترقی یافتہ ہوتا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا جدہ میں تقریب سے خطاب، کہا پاکستانی کمیونٹی ملک کی بہتری کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرے۔ بھارت اور بنگلہ دیش کی ترقی کی بنیادی وجہ پالیسیوں کا تسلسل ہے۔ ملک میں سیاسی استحکام اور پالیسیوں کے تسلسل کی ضرورت ہے۔ نواز شریف دور میں چینی کمپنیوں نے پاکستان میں دفاتر کھولے۔
वज़ीर आला पंजाब का ऑटिज़म में मुब्तला बच्चों की तालीम और तरबियत और बहाली के अज़्म का यादा। ऑटिज़म डे पर खुसूसी पैगाम में कहा, स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में खुसूसी तौर पर 12 ऑटिज़म यूनिट कायम किए। लाहौर में पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज़म स्कूल तेज़ी से तकमील के मराहिल तय कर रहा है। ज़हनी तौर पर मुतासरा स्पेशल बच्चों की कैटेगरी के मुताबिक नया सिलेबस भी तैयार कर लिया। ऑटिज़म में मुब्तला बच्चों की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाना हमारा आज़म है। मीठी ईद का तीसरा और आखिरी दिन आज भी सैर सपाटों, तफरी और दावतों का एहतमाम। किसी ने रेस्टोरेंट्स का रुख किया तो किसी ने कढ़ाई मंगवाई, किसी को सब्जी पसंद आई तो किसी ने बारबेक्यू और आइसक्रीम पर हाथ साफ किए। ईद के 2 दिन बड़ों की जेबें साफ करने वाले बच्चे तफरी के लिए चिड़ियाघर और पार्क पहुंच गए। हज़राओं में पाबंदी के बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद। दरिया किनारे पिकनिक मनाने में मसरूफ। सयाह खतरनाक पानी में नहाते और गौता लगाते रहे। अटक के मकाम पर दरिया सिंध में कश्तीरानी का सिलसिला भी जारी। करीबी होटल मालकान ने मुबैना तौर पर खुद साख्ता मेला सजा लिया। ज़िले इंतजामिया ने नदी नालों में नहाने और दरिया किनारे पिकनिक पर पाबंदी आयद कर रखी है। दरियाओं में कश्तीरानी और बगैर इजाज़त मेले मुनक़िद करने पर भी पाबंदी। जलालपुर भटिया में हेड कादिराबाद पर दफ़ा 144 की सरेआम खिलाफ वर्जी। मंचले दरिया चनाब पर सरेआम नहाए। अमरीकी सफरी पाबंदियों का मंसूबा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। तर्जमान महकमा खारजा टैमी ब्रूस का कहना है कि नई डेडलाइन के हवाले से कोई इत्तला नहीं मिली। सफरी पाबंदियों पर नहीं, दाखिले के लिए सिक्योरिटी शराइत पर काम जारी है। ट्रंप ने रिपोर्ट की तैयारी के लिए 60 दिन की डेडलाइन दी थी। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने फैमिली टाइम की तस्वीर शेयर कर दी। शाहिद अफरीदी को बेटी के साथ बैठे खूबसूरत केक और बारबेक्यू करते देखा गया। मद्दाहों की शाहिद अफरीदी को ईद की मुबारकबाद। कुछ ने पूछा कि आप बूढ़े कब हो रहे हैं, कुछ ने कहा क्रिकेटर की इस पोस्ट का उन्हें बेसब्री से इंतजार था। दुनिया के अरबपति अफराद की तादाद 3000 से बढ़ गई। दौलत का मजमूई रिकॉर्ड $16 ट्रिलियन से जायद। फोर्ब्स की 2025 वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट के मुताबिक एलन मस्क $342 अरब के साथ दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स हैं। मार्क जुकरबर्ग और जेफ बेजोस बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। इस साल 288 नए अरबपति अफराद शामिल हुए। खवातीन अरबपति अफराद की तादाद में भी इजाफा। फ्रांस को बैडक्वार्टर बेस दुनिया की सबसे